جماعت اسلامی کے نائب امیر اور سابق MNA لیاقت بلوچ نے آج کلر کہار کے نوائی علاقے بچھال کلان میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ انہوں نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جناب محترم اشرف آصف صاحب، جناب ملک محمود حسین عوام اور اس کے قرب و جوار کے تمام، بنیادی رشتہ دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ ہم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا کی۔ ہم پاکستان میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے قائد اعظم کی قیادت، علامہ اقبال کی فکر کی صورت میں اس پاکستان کے وجود، اس کے نظریے اور اس کی منزل کے بارے میں بالکل پہلے دن سے تعین کر دیا کہ یہ ایک اسلامی فلاحی اور مثالی ریاست بننا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب حالات سے ہم تنگ آتے ہیں، حکومتوں کی ناکامیاں دیکھتے ہیں، پھر ہماری زبان پر یہ بات آتی ہے کہ چہرے نہیں، نظام بدلو۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تو ایک ایسی لہلہاتی، سرسبز اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال سرزمین ہے، جس میں معدنیات ہے، گوادر کا ڈیپ سی پورٹ ہے، زرخیز زمین ہے، یہاں رہنے بسنے والے خواتین ہیں، نوجوان ہیں، تاجر ہیں، کسان ہیں، ہنرمند اور مزدور ہیں۔ اللہ نے ان سب کو بڑی صلاحیتیں عطا کی۔ پھر پاکستان اس اعتبار سے بھی بڑا اہمیت والا ملک ہے کہ اس کے نظام کو چلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، قیادت نے بالکل واضح اور متعین ایک ڈھانچہ طے کر دیا ہے۔ پاکستان بنا تو قرارداد مقاصد پر اتفاق کیا گیا۔ جب یہ سوال اٹھا کہ پاکستان میں اسلام غالب کیا جائے، لادین قوتوں نے سوال اٹھا دیا کہ پاکستان اسلام کے لیے نہیں، یہ تو معیشت کے لیے، اور یہ ایک سیکولر ریاست کے لیے بنا ہے۔
اگر اسلام کے لیے بنا ہے تو کس کا اسلام نافذ کریں؟ یا شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو نور اور بشر پہ لڑتے ہیں، جو حاضر اور غیب پہ لڑتے ہیں، جو رفع یدین اور اہل بیت اور صحابہ کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، یہاں کس کے اسلام کو نافذ کیا جائے؟ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ علماء نے، اکابر علماء نے 2 مرتبہ یہ ثابت کیا۔ پہلی مرتبہ اکابر علماء جمع ہوئے اور 22 نکات کی صورت میں طے کیا کہ یہ پاکستان کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ پھر شیعہ سنی بنیاد پہ قتل و غارت گری تھی۔ سنی اپنے محاذ پر ڈٹے تھے کہ شیعوں کو مٹا دیں گے، اہل تشیع اپنے محاذ پر قائم تھے کہ ہم سنیوں کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن جب سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے، اس مرحلے پر بھی قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے، مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب، پروفیسر ساجد میر صاحب، علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور حضرت مولانا محمد اکرم آبان رحمت اللہ علیہ نے متحد ہو کے، اکٹھے ہو کے اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان ایک ضابطہ اخلاق اور اتفاق و اتحاد قائم کیا، جس سے یہ قتل و غارت گری بند ہوئی اور تمام لوگ محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، پاکستان کا نظام چلانے کے لیے ہم نے ایک آئین پر اتفاق کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے دور میں ایک متفق کا آئین منظور ہو چکا کہ ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنی، جس نے بے شمار سفارشات تیار کی ہیں کہ تمام قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالا گیا ہے۔ اسی طرح یہ طے ہے کہ ہماری فوج کا دائرہ کار کیا ہے، ہماری سول بیوروکریسی کا دائرہ کار کیا ہے۔ ہم جمہوریت، پارلیمنٹ، ہم پارلیمانی نظام کے قائل ہیں، اور یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ہماری جمہوریت مادر پدر آزاد نہیں، ہماری پارلیمنٹ مادر پدر آزاد نہیں، ہمارے قانون ساز ادارے قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بنا سکتے۔ یہ بات طے کر دی گئی کہ دنیا کے نظام وہ اشتراکیت ہے، مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سود کی لعنت پر مبنی نظام ہے۔ یہ ناکام ہو گئے۔ سود کو ختم کر کے اسلام کے معاشی نظام کو لانا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے دیکھا اس ملک میں فوجی حکومتیں آئی،
پیپلز پارٹی کو بار بار اقتدار کا موقع ملا ہے. مسلم لیگ نون کئی ناموں کے ساتھ بار بار اقتدار کے مسند پر بیٹھی ہے. اسی طرح لوگوں نے یہ توقعات باندھی کہ ماضی کے لوگ ناکام اور ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں. اسی لیے عمران خان صاحب نئی قیادت، پرسنالٹی، گلیمر، انٹرنیشنل فیم، کھلاڑی اور کرکٹر اور پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کی خواتین نے، پاکستان کے وہ لوگ جو ان ماضی کے حکمرانوں سے ناراض تھے، مایوس تھے، انہوں نے عمران خان صاحب پر اعتماد کیا. 2018 کا الیکشن دھاندلی زدہ، متنازع الیکشن، لیکن سب نے قبول کر لیا کہ ماضی میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہی ہیں. نئی قیادت ہے، انہیں موقع ملے، یہ تبدیلی کا نعرہ رکھتے ہیں. یہ دو نہیں، ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، اور یہ سٹیٹس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. پھر لوگوں کی توقعات بڑھ گئی کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت ایک پیج پر ہے، اب ملک کی حالت بدلے گی. لیکن میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. نعرے پر فریب ہوتے ہیں، لوگوں میں پاپولر ہوتے ہیں، لوگ محبت سے ووٹ دیتے ہیں، اپنا مال، اپنے دھڑے، اپنی برادریوں کو پارٹیوں پر نچھاور کرتے ہیں اور پارٹیاں اقتدار پر پہنچتی ہیں. لیکن یہ کیوں ناکام ہے؟ یہ کیوں لوگوں کی خدمت نہیں کر پاتے؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی سوال ہے کہ آئین ہے، ضابطہ ہے، سارا طریقہ کار ہے، لیکن آج پاکستان ان بحرانوں سے کیوں دوچار ہے؟ یہ مسائل، مشکلات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزو، اس کی بنیادی وجہ ہے ہماری قیادت، ملک کی لیڈرشپ، پارٹیوں کی لیڈرشپ، پارٹیوں کے لوگ آئین کی، قانون کی، ضابطے کی پابندی نہیں کرتے. جمہوریت کے دعوے دار ہیں، لیکن اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے. پارلیمانی نظام کے دعوے دار ہیں، ممبر بناتے ہیں، لیکن اسمبلیاں اس لیے نہیں چلتی کہ ممبروں کو قانون سازی سے، عوام کے ریلیف سے عملاً کوئی تعلق نہیں ہے. میں کئی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں. اس پوری قیادت جو پچھلے 40 سال سے ہے، یہ پوری لیڈرشپ جو قومی سطح پر موجود ہے، ان سب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، یہ بحران اس لیے، یہ کھلنڈرے لوگ ہیں، یہ کسی ضابطے کے پابند نہیں ہے، ان کے اندر کوئی برداشت اور دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے آج سیاست میں شدت ہے، سیاست میں نفرت ہے،
سیاست میں تکبر ہے، سیاست میں غرور ہے، اور پاکستان کی سیاست کا چہرہ مسلسل تباہی اور بربادی کا شکار ہے۔ میرے عزیزوں، ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے چند لیڈرز کو گالیاں دی، برے ناموں سے پکارا، بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد کنٹینر کی سیاست نہیں چھوڑی، بد زبانی ترک نہیں کی، زبان کے کبر سے ہر ایک کے دل کو چھلنی کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سیاست کا شرادہ بکھرا ہے۔ جب آئین پہ عمل نہ ہو، جب جمہوریت کے مطابق کام نہ ہو، جب بامی احترام نہ ہو، جب قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو، پھر یہ سیاست کس طرح مستحکم ہو سکتی ہے؟ پھر آج اقتصادی بحران ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، آج کرپشن ہے، رشوت ہے، آج پاکستان میں IMF FATF ہماری مالک بن چکی ہے، ہم اسٹیٹ بینک کو اغیار کی دہلیز پر ڈیر کر چکے ہیں، ہم قرضے لینے کے لیے دنیا کے سامنے کشکول پھیلا رہے، جولی پھیلا رہے، ہر دوست سے، ہر غیر سے ہم پیسہ لے رہے، لیکن اس کے باوجود نہ معیشت میں مستحکم ہے، نہ عام آدمی کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب قوم کے پاس صلاحیتیں بھی ہو، جب قوم کے پاس معدنیات کی طاقت بھی ہو، جب گوادر ڈیپ سی پورٹ کی طرح ایک ایسا خزانہ ہو کہ جس میں پہلے USSR آنا چاہتا تھا، آج چین مجبور ہے پاکستان کے ساتھ اقتصادی راہداری کے لیے، لیکن سب کچھ کے باوجود ہمارا یہ معاشی بحران کیوں بدترین ہو رہا ہے؟ میرے عزیزوں، قرضے ہمارا حل نہیں، سود کی لعنت ہمارا حل نہیں، کرپشن ہمارا حل نہیں، رشوت ہمارا حل نہیں ہے، قومی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہمارے بحرانوں کا حل نہیں ہے۔ معیشت کا بحران اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب ہم اغیار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود انحصاری کی طرف آئیں، اپنے آپ پر اعتماد کریں، اپنی قوم پر اعتماد کریں، اپنی زراعت پر اعتماد کریں، اپنے سرمایہ کاروں، اپنے صنعت کاروں پر اعتماد کریں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہماری طاقت ہے، اس کی بنیاد پر ہمیں اعتماد پیدا کریں۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ جو ریاستی نظام کو برباد کر رہی ہے، دینی جمع کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ سب کو آزمایا ہے، سب کو دیکھا ہے، ووٹوں کی محبت سے نوازا ہے، اپنے پیسوں سے نوازا ہے، اپنی برادریوں،
اپنے گروہوں، اپنے دڑوں کو ان پارٹیوں پہ نچھاور کیا ہے، لیکن ان کے ذریعے پاکستان کو مشکلات ملی ہیں، ملت کو ذلت دی گئی ہے، تبدیلی کے نام پر رسوائی دی گئی ہے، اور پاکستان نے آج عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں، آئیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ہمارے دست و بازو بنے، ہمارے ہمرکاب بنے، قدم سے قدم ملا کے چلے۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی اس ملک کو بحرانوں سے نجات دلائے، ذلت رسوائی سے نجات دلائے گی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان اسلامی بھی بنے گا، خوشحال بھی بنے گا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ کلمے کے نام پر دی جانے والی قربانیاں، یہ کشمیر کی وادیاں جہاں گرم خون نچھاور ہوا ہے، یہ افغانستان کے مرد خدا مست افغانیوں نے روس کے بعد امریکہ کو شکست دی ہے۔ انشاءاللہ اس پاکستان کی پاک سر زمین پہ انگریز، کالے انگریزوں کو، امریکہ کے ذہنی غلاموں کو، مغرب کی تہذیب کے ان بتوں کو پاش پاش کریں گے، اور پاکستان عالم اسلام میں اپنی قیادت کے، رہنمائی کے منصب کو سنبھالے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے جماعت اسلامی میں آئیے، جماعت اسلامی پر اعتماد کیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔